بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ ویسے تو یہ پورا مضمون 10 آیتوں کے اندر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جو مومنین دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، ان کے 7 اوصاف ان 10 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں۔ یہ فلاح کا لفظ اردو کے اندر تو ہم اس کے معنی کامیابی کے کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی زبان کے اعتبار سے یہ لفظ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اور قرآن کریم کے زبان کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامیابی اور فلاح جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو کبھی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی کبھی کچھ لاحق نہ ہوا ہو۔ اب آپ غور کریں گے تو دنیا کے اندر چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو، انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہو، یا اکابرین کی جماعت ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، بزرگوں کی جماعت ہو، علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، یا عوام کی، کسی کی بھی جماعت ہو، اس لفظ کا مصداق دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی خاطر سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، سب سے زیادہ ان کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا۔ تو وہ جماعت ایسی نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو لے لیجئے، کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے دین کی خاطر پریشانی نہ اٹھائی ہو۔ یہ دین ہمیں تو بغیر کسی محنت کے مل گیا، قرآن کریم جیسی دولت ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام بھی گزرے ہیں جو اپنی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا قافلہ مدینہ سے جب آتا واپس، وہ ان حضرات سے ملاقات کرتے اور جو کچھ وہ حضرات قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آتے تھے وہ وہاں پر ان سے سیکھتے تھے۔ اتنی محنت سے، مشقت سے اس دین کو انہوں نے حاصل کر کے
اس کو محفوظ کر کے پھر ہم تک پہنچایا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر بھی ہم جیسی آرام پرستی ہوتی، آرام طلبی ہوتی، لاپرواہی ہوتی، تو ان کے بعد کی ساری امت دین سے محروم رہتی۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں بھی کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے دین کی خاطر پریشانیاں نہ اٹھائیں ہوں۔ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام سب کا زمانہ آتا ہے۔ سب نے دنیا کے اندر دین کی خاطر بھی اور ویسے بھی پریشانیاں اٹھائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خالی دنیا کے اندر اگر ہم فلاح کا مصداق معلوم کرنا چاہیں تو دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت کو اس کے ساتھ شامل کرنا پڑے گا۔ کہ ان آیتوں کے بعد جو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کر کے جو دنیا سے جائیں گے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، مالک بنیں گے۔ اور وہی جنت الفردوس ایک ایسی جگہ ہے، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو قالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تو جنت میں جا کر کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر قسم کے دکھ، تکلیف، پریشانی، غم، فکر کو دور کر دیا۔ تو جنت الفردوس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ کسی، وہاں جانے کے بعد نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن افلح المؤمنون سے لے کر الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون تک بہت گہری کھائی ہے، کئی آیتیں ہیں، کئی شرطیں ہیں کہ یہ کام کر کے دنیا سے جائیں تب جا کر جنت کے وارث بنیں گے، ویسے نہیں بن سکتے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی دوزخ ہے۔ دوزخ تو ہم گھر بیٹھے کما رہے ہیں، آرام سے کچھ کرنا نہیں ہے، بستر میں لیٹے رہو، موبائل میں طرح طرح کی چیزیں دیکھتے رہو، فری میں جہنم مل رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ جہنم کا ٹکٹ ہمارا بن چکا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم توبہ نہ کریں اپنے ان اعمال سے۔ لیکن جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑھیا بنایا ہے، اس کا راستہ ذرا کٹھن کر دیا۔ اور کٹھن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ ہماری ذرا مرضی کے خلاف ہے۔ ہمارا نفس جو چاہتا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نفس چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کی لذت حاصل کرو، فلاں گناہ کی لذت حاصل کرو، اس سے مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، اس سے لڑ کے اس کو ہرانا پڑے گا، اس پر غالب آنا پڑے گا، تب جا کر ہم جنت کے وارث بن سکیں گے۔ ان میں سے پہلی سیڑھی بتلائی کہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمازوں کو اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل اور دماغ اور سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ذرا سی ناک کو مکھی بیٹھ گئی تو پریشان ہو گئے، ذرا سا مچھر نے کاٹ لیا تو پریشان ہو گئے، ذرا سا برسات کا موسم میں کوئی کیڑا چڑھ گیا تو پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ٹانگ میں تیر لگ گیا، مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جب یہ نماز کی نیت باندھ لے تو تیر کو نکال لینا، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔
اور تیر آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ آگے سے نوکیلا ہوتا ہے، پیچھے سے چوڑا ہوتا ہے، وہ گوشت کے اندر پھنس جاتا ہے، جا کر اندر تو آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کو باہر کھینچیں گے تو بہت مشکل کام ہے وہ، کس قدر تکلیف ہوگی۔ ہمارے تو کوئی باریک سی سوئی ڈال کے پھر کھینچنا چاہے تو اسی میں تڑپ جائیں گے۔ وہاں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ مت کرو، جب یہ نماز کی نیت باندھ لیں پھر کھینچ لینا آرام سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی نماز ہوتی تھی حضرات کی۔ اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ ہماری تو کوئی برابر سے گزر رہا ہے تو اس کا پورا مطالعہ کر لیں گے نماز کے اندر اندر۔ کبھی کبھی تو سامنے سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب جانے والوں کو اتنے آرام سے دیکھ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا، اور بھی کچھ نہیں تو داڑھی سے ہی کھیلتے رہتے ہیں اپنے۔ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اتنے ہم داڑھی میں مشغول ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ تو ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم یہ میرے دربار میں آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک کام انسان کرتا ہے، نماز تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیک کام انسان کرتا ہے، اگر اس کام کو دوبارہ کرنے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے جس نے کام کیا تھا وہ قبول ہو گیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق ہو گئی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی فجر کی نماز اللہ نے قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر، ذرا سوچیے کہ ہمارا نماز میں جی بھی نہیں لگتا، پوری طریقے سے ہم نماز میں متوجہ بھی نہیں ہوتے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کو یہی بات بہت پسند ہے کہ یہ اپنا بستر چھوڑ کر آیا صبح اور میرے دربار میں آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، بس اتنی سی ہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے اور وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہماری نماز کیا نماز ہے، نہیں، جتنی ہماری کوشش ہے اپنی طاقت کے مطابق نماز کو زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بہت چیزیں ہیں خشوع خضوع اختیار کرنے کے لیے۔ اطمینان سے انسان وضو کرے، فرضوں سے پہلے کی سنتیں ادا کرے، اور پھر نماز کا جو سنت طریقہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کس طرح کرنی ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، کھڑا کس طرح ہونا ہے، ہمارے پیر کیسے ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں بندھنے چاہیے، قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہیں جب ان چیزوں کا انسان لحاظ کرتا ہے۔ رکوع میں ہماری کمر کس طرح ہونی چاہیے، ہاتھ پر ہونے چاہیے، رکوع کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، یہ سارے طریقے جو بیان کیے گئے ہیں کہ کھڑے ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے، رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے، سجدے کا سنت طریقہ یہ ہے، قاعدے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، ان ساری چیزوں کو ہم معلوم کریں اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ لیکن پریشانی ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہ سارے کام مولانوں کے ذمہ ہیں، ہمیں تو دوسرے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے، جاننے والوں سے معلوم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی
کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر، ان کی قبر پر، کہ انہوں نے ایک طریقہ ایسا نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا کہ کسی بھی عمر میں آپ کو دین کے حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ کہیں شروع میں مدرسے میں نہیں پڑھ سکے اور اب حال یہ ہے کہ مدرسے میں باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت کا، تبلیغ کا کام ان کے دل پر القاء فرمایا کہ کسی بھی عمر میں انسان جا سکتا ہے اور دین کی ضروری چیزیں جا کر سیکھ سکتا ہے۔ 3 دن کے لیے جائے، 10 دن کے لیے جائے، 40 دن کے لیے جائے، پھر 4 مہینے کے لیے جائے، زندگی میں کبھی 1 سال لگا لے۔ اللہ تعالیٰ دین کی موٹی موٹی باتیں اور اچھی خاصی باتیں، اچھی خاصی معلومات اس چلتے پھرتے مدرسے میں ہمیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جو آپ آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ جی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا۔ علم کے سارے راستے آسان کر دیے، لیکن کمی ہماری یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے سیکھنے کی۔ ایک چھوٹی سی دکان انسان کرنا چاہتا ہے تو جو تاجر حضرات ہوتے ہیں پہلے سے دکانیں کرتے ہیں، 10 آدمیوں سے مشورہ کرے گا کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تم پہلے سے کرتے ہو، تمہیں تجربہ ہے، ذرا مجھے بتلائیے کہ میں کس طرح یہ کام اپنا لے کر چلوں جس سے مجھے کامیابی ملے۔ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے انسان دوسروں سے 10 آدمیوں سے مشورہ کرے گا، اس سے سیکھے گا اور اس میں سے کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن دین کو ایک تو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، بس جیسی نماز ہمیں معلوم ہے پڑھ رہے ہیں، صحیح ہو رہی یا نہیں ہو رہی اس کی بھی ہمیں فکر نہیں۔ ان چیزوں کو بھی معلوم کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جتنا سنت طریقے کا اہتمام نماز کے اندر آپ کریں گے، اتنا ہی خشوع اور خضوع آپ کو نماز کے اندر حاصل ہوگا۔ ہمارے خشوع اور خضوع کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام صاحب نے بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، اور ہمارا امام صاحب پر اتنا پکا یقین ہوتا ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں بالکل صحیح پڑھا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ اور کبھی کبھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مغرب میں امام صاحب نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھی تو اس کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ اب کچھ دیر کے بعد لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئیں کہ بھائی رکعتیں 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، کوئی کہے 3 رکعتیں ہوئیں، کوئی کہے 4 رکعتیں ہوئیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور بڑی زوردار انداز میں انہوں نے کہا کہ جی رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بھائی آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو یہ بات؟ جو 3 رکعتیں بتلا رہے ہیں انہیں بھی شبہ ہو رہا ہے، جو 4 کہہ رہے ہیں انہیں بھی شبہ ہو رہا ہے، تم اتنی مضبوطی کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں بھی؟ تو اب دیکھیں دلیل کتنی بڑھیا دی انہوں نے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ جی میری 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، ابھی 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے، ایک دکان باقی رہ گئی۔ تو ہم جو کام چھوڑ کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارا دھیان اسی میں رہتا ہے۔ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ذہن وہیں الجھا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب نے قرات لمبی کر دی تو اور مشکل۔ بھائی امام صاحب آج ہی رہ گئے تھے لمبی صورت پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں وہاں کتنے آؤٹ ہو گئے، کتنے رن بن گئے، کون جیتا کیا، ذہن وہیں اٹکا رہے گا۔ تو جس چیز کو ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں، جس کام کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، نماز جیسی اہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس سے بھی آزاد نہیں ہو پاتے۔
نماز کے اندر بھی اسی کام میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی اسے توفیق ہو گئی، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہو گئی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اگر 50 فقیر آپ کے سامنے دروازے میں کھڑے ہوں، آپ ان کو 2 روپے دینا چاہیں، ایک فقیر ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھئی لے لے لے، اور وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، تو آپ اس کی خوشامد کریں گے؟ میں لیتا لے، نہ لیتا مت لے، دوسروں کو دے دوں گا۔ اور ہم خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں، توجہ ہماری دوسری طرف ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹا اور کم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہو گئی تو آگے کے جو اور 6 کام ہیں گنتی گنائے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، والذین هم لفروجہم حافظون، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیویوں کے ذریعے سے ان کو حلال رکھا ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ کہیں منہ کالا نہ کریں، اپنا امانتوں کی حفاظت کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ والذین هم علی صلواتہم ہے، وہاں پر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر پڑھا جائے، وقت کو ٹال کر نہ پڑھا جائے کہ کسی کام میں مشغول ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو 1 گھنٹہ ٹائم باقی ہے، ابھی عصر کی نماز میں پون گھنٹہ باقی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی 20 منٹ باقی ہیں، ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ جب بالکل نماز کا اخیر ہو گیا، اب جلدی جلدی اٹھے، الٹا سیدھا وضو کیا، الٹی سیدھی نماز پڑھ لی، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز پڑھ تو لی ہم نے، لیکن اس کو نماز کا ادا کرنا نہیں کہیں گے۔ تو نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ان کو ان کے صحیح وقت پر ادا کیا جائے۔ تو جب نمازوں کے اندر ہم خشوع و خضوع اختیار کر لیں گے تو باقی آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب انسان نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کو بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے، انسان خود بخود رک جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی ظاہری شکل و صورت کو بھی صحیح بنا لے، اس ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے، اس کی برکت سے بھی گناہوں سے رک جاتا ہے۔ کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی پہنے ہوئے ہے، کہیں سینما حال ہے اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ کچھ سامان بھی خریدنا ہو تب بھی جاتے ہوئے وہ 10 بار سوچے گا کہ اگر میں ادھر جاؤں تو لوگ، کوئی دیکھنے والے یہ نہ سمجھنے لگے کہ صاحب یہ تو ہمارے محلے کے امیر صاحب ہیں، یہ سینما حال کے پاس کیا کر رہے ہیں۔ 10 دفعہ سوچے گا انسان جاتے ہوئے ادھر۔ تو یہ ظاہری لباس بھی، ہماری ظاہری وضاقت بھی ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ظاہر کو بھی مسلمانوں جیسا بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.